بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز 5 وقت ہمارے کانوں میں ایک ایسی آواز گونجتی ہے جو نہ صرف ہمارے دل و دماغ کو جھنجھوڑتی ہے بلکہ ہمیں ایک عظیم مقصد کی طرف بلاتی ہے۔ یہ آواز اذان کی ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اذان کو سن کر اگر ہم چند مخصوص اعمال کریں تو اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کی فراوانی، سکون قلب اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل ہر مسلمان کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کی زندگی کو بدلنے کا ایک ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی رہنمائی پیش کر رہے ہیں جو اذان کی آواز کو ہماری زندگی کا اہم حصہ بنا دے گی۔ اذان کی یہ خوبصورت آواز ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر ہمیں اپنے خالق کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ہر اس شخص کے لیے ایک عظیم موقع فراہم کرتی ہے جو اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ اذان کو صرف ایک روایتی آواز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم دعوت ہے جو ہمیں اپنے خالق سے جوڑتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمانوں سے رحمت نازل ہوتی ہے اور جو اس دعوت کو قبول کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشات مقدر ہو جاتی ہے۔ اذان کی آواز ہر اس شخص کے لیے ایک عظیم پیغام ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ یہ آواز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ محترم سامعین، اذان کے فوائد بے شمار ہیں۔ یہ پریشانیوں میں دلوں سے غم دور کرتی ہے، آفتوں اور بلاؤں کو ٹالتی ہے، لوگوں کی جان و مال کو محفوظ کرتی ہے اور زندگی کی قسمت بدل دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارا غم دور نہ کروں؟ چنانچہ ایک شخص سے کہا کہ علی کے کان میں اذان دو۔ جب اذان دی گئی تو حضرت علی کا غم دور ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اذان کی آواز میں ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو ہمارے دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اذان کی نقل اتار رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ پھر سے اذان کہو۔ یہی اذان ان کے دین حق قبول کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اذان کی آواز نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے بلکہ ہمیں اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے۔ سفر نامہ ابن بطوطہ میں ایک دلچسپ واقعہ درج ہے۔ بحر اٹلانٹک میں ایک مرتبہ طوفان کی وجہ سے عربوں کا ایک جہاز ٹوٹ گیا اور سمندر کی موجوں نے اسے برباد کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عرب کو جزیرے کی طرف پہنچا دیا۔ وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جو غیر مسلموں سے آباد تھی۔ ایک غریب کے جھونپڑے میں پناہ لی۔ کچھ عرصے بعد گھر والے غمگین نظر آئے۔ عرب مہمان نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ہر سال سمندر سے ایک بلا آتی ہے جو بستی کے لیے خطرہ بنتی ہے۔ اس بلا کو ٹالنے کے لیے ایک رسم ادا کی جاتی تھی جس میں ایک حسین و جمیل لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے سمندر کے کنارے ایک مندر میں رات کے وقت چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ لڑکی بلا کی بھینٹ چڑھ جاتی اور بلا واپس چلی جاتی۔ اس سال گھر والے کی لڑکی کی باری تھی جس کی وجہ سے وہ غمگین تھے۔ مسلم عرب نے کہا، گھبراؤ نہیں، اس کی جگہ مجھے بنا سنوار کر بھیج دو۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ عرب مندر میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کو سمندر سے ایک بلا جہاز کی شکل میں ساحل کی طرف آئی، عرب نے اذان شروع کر دی۔ جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو بلا لوٹ گئی۔ صبح وہ صحیح سلامت واپس آئے۔ یہ واقعہ پوری بستی میں مشہور ہو گیا۔ اگلے سال پھر اسی طرح کیا گیا۔ جب اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا، بلا واپس لوٹ گئی۔ تیسرے سال جب اذان میں اللہ اکبر کہا گیا تو بلا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ اس واقعے سے بادشاہ اور اس کے وزراء سمیت پوری رعایا نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں اذان کی روحانی طاقت اور اس کے اثرات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کس طرح یہ آواز نہ صرف افراد
بلکہ پوری قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ محترم دوستو، اذان کے وقت اگر ہم مکمل توجہ سے اسے سنتے ہیں اور کچھ مخصوص اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت، خوشحالی اور روحانی سکون عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے وقت شیطان اس آواز سے دور بھاگتا ہے۔ جو شخص اس وقت اللہ کے بلاوے کا جواب دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور ایک خاص دعا پڑھتا ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی خوشخبری ملتی ہے۔ اذان کی عظمت ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ کوئی معمولی آواز نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم پیغام ہے جو ہماری زندگیوں کو سنوار سکتا ہے۔ اذان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو اس وقت نماز کے اوقات کے اعلان کے لیے کوئی طریقہ نہ تھا۔ صحابہ کرام نے مختلف تجاویز پیش کی، جیسے گھنٹیاں بجانا یا آگ جلانا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول نہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور یہی خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ جب حضرت بلال نے پہلی اذان دی تو اس کی گونج نے نہ صرف مدینے کی مکینوں بلکہ آسمانوں کے فرشتوں کو بھی متوجہ کیا۔ یہ تاریخی واقعہ ہمیں اذان کی اہمیت اور اس کی روحانی گہرائی کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی دعوت ہے جو ہر دور میں اپنی تاثیر رکھتی ہے۔ ناظرین، اذان کے الفاظ محض ایک آواز نہیں بلکہ اللہ کی عظمت اور اس کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اور ہمارے مسائل، خواہشات اور پریشانیاں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو ہم اپنے دل سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی سنت کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ جب حی علی الصلاح کی آواز بلند ہوتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کی عبادت اور کامیابی کی طرف بلاتی ہے۔ یہ الفاظ ہمیں اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کی رحمت سے جوڑتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر اس دعوت کو سن کر بھی اپنی روزمرہ کی مصروفیات جیسے موبائل فون یا دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اس وقت اٹھ کر اذان کا جواب دیں اور کچھ مخصوص اعمال کریں تو یہ ہماری زندگی کو دنیا و آخرت میں کامیابی سے بھر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت آواز اور کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتی ہو۔ اذان اللہ کی طرف سے ایک براہ راست دعوت ہے اور جو اسے قبول کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس دعوت کو قبول کرنا ہر اس شخص کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لا سکتا ہے جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان مدینہ کے لیے ایک عظیم پیغام تھی۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو پورا شہر اللہ کی عظمت سے گونج اٹھتا تھا۔ لوگ اپنے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ اس وقت کے لوگوں کا جذبہ اور ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اذان کی آواز کو سن کر فوراً عمل کرنا کتنا اہم ہے۔ آج کے دور میں جب اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے تو ہم میں سے اکثر اسے ایک معمولی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور اس وقت مخصوص اعمال کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے پھر مجھ پر درود بھیجے اور ایک خاص دعا پڑھے اس کے لیے میری شفاعت یقینی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے مسائل حل ہوں، ہمارے رزق میں اضافہ ہو اور ہمارے دل کو سکون ملے تو ہمیں اذان کے احترام سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ اذان کی آواز ہمیں ہر روز اللہ کی طرف بلاتی ہے اور اس کی قدر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ افسوس
کہ آج ہمارے معاشرے میں اذان کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو کچھ لوگ موبائل فون پر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، کچھ دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور کچھ ہنسی مذاق میں مصروف رہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے اور ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے وقت غیر ضروری باتوں میں مشغول رہنا دل کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ یہ روایت قوی نہیں، لیکن اس کا پیغام دیگر احادیث سے بھی ملتا ہے۔ اذان کا وقت وہ لمحہ ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس وقت دنیاوی مصروفیات میں گم رہنا گویا اس رحمت سے محروم ہونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذان کے وقت زبان کو خاموش کر کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو تو مؤذن کے الفاظ کو دہرائیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتی ہے۔ اذان کی آواز ہمیں ہر روز ایک نئے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے اور اہم اجلاس میں مصروف تھے تو اذان کی آواز سنتی ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب قاضیوں نے کہا کہ اجلاس مکمل کر لیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا بلاوا ہر چیز سے افضل ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے 20 سال تک ہر اذان کے بعد فوراً مسجد کا رخ کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اذان کی عظمت کو سمجھا اور اس کے نتیجے میں دنیا و آخرت میں عزت پائی۔ آج بھی اگر ہم اذان کی قدر کریں تو یہ ہمیں کامیابی کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ ان صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے ایک روشن مثال ہیں کہ کس طرح اذان کی آواز کو سن کر فوراً عمل کرنا ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو ان 5 اعمال کے بارے میں بتاتے ہیں جو اذان کے وقت کرنے سے اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت، خوشحالی اور سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ اعمال ہر مسلمان کے لیے نہ صرف آسان ہیں بلکہ ان کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ آئیے ان اعمال کو تفصیل سے سمجھیں۔ نمبر 1، اذان کا جواب دینا۔ اذان کا جواب دینا سب سے پہلا اور اہم عمل ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ہر لفظ کو دہرائیں۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں۔ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو ہم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں۔ یہ عمل بظاہر سادہ لگتا ہے لیکن اس میں اللہ کی عظمت کا اقرار ہے۔ جب ہم اذان کا جواب دیتے ہیں تو ہم اپنے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس عمل کے فوائد بے شمار ہیں۔ یہ ہمارے دل میں ایمان کی روشنی بھرتا ہے، ہماری نیتوں کو خالص کرتا ہے اور ہمارے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ عمل ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر اللہ کی رحمت کی طرف لے جاتا ہے اور ہمارے مسائل کو آسان کرتا ہے۔ اذان کا جواب دینا ہر اس شخص کے لیے ایک عظیم موقع ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، اذان کے بعد دوسرا اہم عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنا صرف ایک زبانی عمل نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ یہ عمل ہمارے دل کو نرمی عطا کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بناتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں
اور ایمان والوں کو بھی درود بھیجنے کا حکم ہے۔ اذان کے بعد درود پڑھنا اس حکم کی تعمیل کا بہترین موقع ہے۔ اس عمل سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے، ہمارے چہرے پر نور چمکتا ہے اور ہمارے اعمال میں خیر پیدا ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنا ہر اس شخص کے لیے ایک عظیم سعادت ہے جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا۔ اذان کے بعد ایک خاص دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ دعا ہے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ، اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ دعا نہ صرف آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر و برکت لاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اپنی زندگی کو خیر سے بھرنے کی التجا کرتے ہیں۔ یہ دعا ہر اس شخص کے لیے ایک عظیم نعمت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا خواہش مند ہے۔ نمبر 4، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص لمحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کی رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ اس وقت ہم اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے یا پوری امت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ چاہے ہم رزق کی کشادگی مانگیں، دل کا سکون طلب کریں یا اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے دعا کریں، یہ وقت ہماری تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے اور اس سے اپنی ضروریات مانگنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس وقت کی دعا ہمیں اپنی زندگی کے مسائل سے نکال کر امید اور یقین کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وقت ہر اس شخص کے لیے ایک عظیم موقع ہے جو اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 5، اذان کے بعد سب سے اہم عمل نماز کی تیاری کرنا ہے۔ اذان اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے جو ہمیں دنیاوی مصروفیات سے نکال کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی طرف بلاتی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام چھوڑ کر وضو کریں، مسجد کی طرف جائیں یا گھر پر نماز کی تیاری کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو۔ یہ حکم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی پکار ہر چیز سے افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اذان کی فضیلت جان لیں تو وہ اس کے لیے مقابلہ کریں گے۔ جو شخص اذان کے بعد نماز کی تیاری کرتا ہے اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا ہر گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ یہ عمل ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ یہ 5 اعمال، اذان کا جواب دینا، درود شریف پڑھنا، مسنون دعا پڑھنا، دعا مانگنا اور نماز کی تیاری کرنا ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ یہ اعمال ہمیں اللہ کے قریب لاتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت ڈالتے ہیں، ہمارے مسائل حل کرتے ہیں اور ہمارے دل کو سکون عطا کرتے ہیں۔ اذان ایک ایسی آواز ہے جو ہمیں ہر روز اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کریں اور ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے دنیا کی خوشحالی اور آخرت کی کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اذان کی قدر کرنے اور اس کے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی پکار پر لبیک کہنے والا بنا، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے دلوں میں سکون اور ہماری زندگیوں میں خیر عطا فرما۔ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں
اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔